یہ جملہ ناظم صاحب کی زبان پر تسبیح کے دانوں کی طرح جاری رہتا ہے۔ بچے ہمارے پاس قوم کی امانت ہیں، مگر امانت دار کہاں ہے؟ ایسا واقعہ، ایسی بات جو ہر ناظم کو رلا دے، ہر ذمہ دار کو تڑپا دے۔ بچے ہمارے پاس قوم کی امانت ہیں، یہ جملہ ناظم صاحب کی زبان پر تسبیح کے دانوں کی طرح جاری رہتا ہے۔ جب کوئی استاد چھٹی مانگے تو یہی جملہ، جب مدرسے کا تبادلہ کرنا ہو تو یہی جملہ، جب چندہ مانگنا ہو تو یہی جملہ، جب کسی کی شکایت آئے تو یہی جملہ۔ مگر ٹھہریے، ذرا دل تھام کر سوچئے، رات کے 2 بجے ہیں، مدرسے کا چھوٹا یتیم بچہ بخار میں تڑپ رہا ہے۔ مدرس دوائی لینے بھاگتا ہے، واپس آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ بچہ امی امی پکار رہا ہے۔ مدرس اس کا سر گود میں رکھ کر ساری رات جاگتا ہے۔ صبح فجر کے بعد ناظم صاحب تشریف لاتے ہیں۔ آتے ہی پہلا سوال، کل شام آپ کلاس سے 5 منٹ پہلے کیوں نکلے تھے؟ بچے قوم کی امانت ہیں، فرشتے آسمان پر یہ منظر دیکھ کر رو پڑے ہوں گے۔ جس نے ساری رات امانت کی رکھوالی کی، اسے ڈانٹ پڑ رہی ہے، اور جس نے امانت کے نام پر صرف تقریر کی، منصف بنا بیٹھا ہے۔ مدرس کی تنخواہ صرف کاغذ کا ٹکڑا نہیں، یہ کسی کی زندگی ہے۔ ناظم صاحب تمہیں کیا خبر؟ مدرس معاشی اعتبار سے بہت کمزور ہوتا ہے، مالی اعتبار سے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے گھر کے اندر بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہیں۔ اس کی بیوی بیمار ہے، اس کے بچے بیمار ہیں، اس کی ماں باپ ضعیف ہیں، بستر پر پڑے ہیں، اور اس کا کوئی دوسرا ذریعہ معاش نہیں ہوتا۔ بوڑھے والدین کو دوائی کی ضرورت پڑتی ہے، وہ کیلنڈر کی طرف دیکھتا ہے اور دل میں کہتے ہیں یہی 2 تاریخ کو بیٹے کی تنخواہ آئے گی، تب دوائی لے لوں گی۔ بچوں کو معلوم ہوتا ہے ابو کی تنخواہ آئے گی تو ہم اسکول کی فیس جمع کروائیں گے، کتابیں خریدیں گے، عید کے کپڑے خریدیں گے۔ بیوی کو خبر ہوتی ہے پہلی 2 تاریخ کو میرے شوہر مدرسے سے تنخواہ لے کر آئیں گے اور میں گھر کا راشن خریدوں گی، بچوں کے لیے دودھ لاؤں گی۔ ناظم صاحب ذرا سوچو، جب تم ایک مدرس کی تنخواہ روکتے ہو تو تم صرف ایک آدمی کا حق نہیں مارتے، تم ایک بوڑھی ماں کی دوائی روک دیتے ہو، تم ایک بچے کی کتابیں روک لیتے ہو، تم ایک بیوی کی آس توڑ دیتے ہو، تم ایک پورے گھر کا چولہا بجھا دیتے ہو۔ کیا قیامت کے دن یہ بوڑھی ماں تمہارا گریبان نہیں پکڑے گی؟ کیا وہ بیمار بچہ اللہ کے سامنے تمہیں بددعا نہیں دے گا؟ ناظم صاحب ذرا تنہائی میں اپنا گریبان جھانکو، تم کہتے ہو بچے امانت ہیں، تو بتاؤ گزشتہ مہینے تم نے کتنی راتیں مدرسے میں گزاری، کتنی بار فجر میں بچوں کے ساتھ صف میں کھڑے ہوئے، کتنی بار خود جا کر بچوں کے حالات پوچھے، کتنی بار کسی بیمار بچے کا ماتھا چوم کر پوچھا بیٹا دوائی کھائی؟ تم حساب لیتے ہو مدرس سے وقت پر کیوں نہیں آئے، مگر اللہ تعالیٰ تم سے حساب لے گا۔ میرے قرآن کے بچے تیرے حوالے تھے، تو نے سال میں کتنے دن ان کو دیے؟ یاد رکھو قیامت کے دن سب سے پہلا سوال ناظم سے ہوگا، مدرس سے نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ مدرس کی رعایا 30 بچے ہیں، تمہاری رعایا 30 بچے، 20 مدرس، 20 مدرسوں کے گھر والے، وقف کا مال، قوم کا اعتماد۔ بتاؤ وزن کس کے کندھے پر ہے؟ اے ناظم، اے منتظم، اے ذمہ دار، جب تم امانت کا نعرہ لگاتے ہو تو کیا مدینے کی وہ گلیاں گواہی دیتی ہیں جہاں عمر رات کو دودھ بیچنے والے کی دروازے پر پہرا دیتے تھے؟ تمہارا دفتر اے سی میں ہے اور بچے کا کمرہ گرمی میں ہے، تمہاری گاڑی مدرسے کی گیٹ پر 2 منٹ رکتی ہے اور مدرس سائیکل پر 40 منٹ بریک کھاتا ہے، پھر بھی تم کہتے ہو بچے امانت ہیں۔
خدا کی قسم یہ جملہ تمہارے خلاف قیامت میں گواہی دے گا۔ اللہ کہے گا تو جانتا تھا کہ یہ امانت ہے، پھر تو نے غفلت کیوں کی؟ تو نے مدرس کو ڈانٹا، خود کتنا وقت دیا۔ اے ناظم بھائی، اگر یہ باتیں آپ کو اچھی لگیں، آپ کو سمجھ آئیں، تمہاری آنکھ میں آنسو آ گیا ہو تو سمجھ لو ابھی دل زندہ ہے۔ اگر سینے میں درد اٹھا ہے تو سمجھ لو ضمیر جاگ رہا ہے۔ اٹھو ابھی وضو کرو، مدرس سے جا کر سب سے پہلے ان مدرسین کے قدموں میں بیٹھ جاؤ جن کو تم نے امانت کے نام پر دکھ دیا، ان سے معافی مانگو، کیونکہ میں خطا کار ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے زبان سے امانت کا درس دیا، عمل سے خیانت کی۔ پھر بچے کے پاس جاؤ، کسی یتیم بچے کے سر پر ہاتھ پھیرو، کسی بیمار کے لیے خود دوائی لاؤ، فجر میں پہلی صف میں کھڑے ہو جاؤ، اور آج ہی ہر مدرس کی رکی ہوئی تنخواہ اس کے ہاتھ میں رکھ دو، کیونکہ یاد رکھو مدرس تنخواہ لیتا ہے مگر ناظم دعائیں لیتا ہے، اور اگر دعائیں بد دعا بن گئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا دعوۃ المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، مظلوم کی بد دعا سے بچو کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے ظلم کا بدلہ ظالم کی اولاد تک چلتا ہے۔ اپنے بچوں پر رحم کرو، آج سے عہد کرو آئندہ جب بھی میری زبان سے نکلے گا بچے امانت ہیں تو اس سے پہلے میرا عمل گواہی دے گا کہ میں نے 18 گھنٹے مدرسے کو دیے، ورنہ قبر میں یہ جملہ سانپ بن کر لپٹ جائے گا۔ یا اللہ ہمارے ناظرین کو سچا امانت دار بنا، ان کے دل کو نرم کر دے، ان کو رلا دے، تڑپا دے اور پھر سنوار دے، آمین یا رب العالمین۔ اگر میری باتیں آپ کو اچھی لگی ہوں اور اگر کسی کو دل آزاری ہو تو میں معذرت کرتا ہوں۔ اگر یہ بات دل کو تڑپا دیں اور آنسو نکال دیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت آتا رہے۔